فرمایا باب صلاۃ بعد الجمعۃ و قبلہا، یہ جمعے کے بعد اور اس سے پہلے کی نماز کا ذکر، جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں اس کا ذکر ہے۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی قبل الظہر رکعتین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے تھے، وبعدہا رکعتین، اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے، وبعد المغرب رکعتین، اور مغرب کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے، فی بیتی، اپنے گھر میں، وبعد العشاء رکعتین، اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے، وکان لا یصلی بعد الجمعۃ، اور آپ جمعے کے بعد نہیں پڑھتے تھے کوئی نماز، حتی ینصرف، یہاں تک کہ آپ لوٹ جاتے، فیصلی رکعتین، تو آپ گھر میں جا کر کاشانہ اقدس پہ پھر 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہ کچھ اور نمازوں کا بھی ذکر آ گیا اس میں، اور جمعے کا بھی ذکر آیا، مگر جمعے کے بعد 2 رکعتوں کا ذکر ہے، جمعے سے پہلے کسی نماز کا ذکر نہیں ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا وہ ہے کہ الصلاۃ باب الصلاۃ بعد الجمعۃ و قبلہا، یعنی جمعے کے بعد اور جمعے سے پہلے، مگر یہاں جمعے سے پہلے کا ذکر نہیں، البتہ ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد کا ذکر ہے، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کا ذکر ہے۔ جہاں تک یہ ظہر کی بات ہے تو میں ابھی عرض کرتا ہوں، مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں یہ تو آپ ہم سب پڑھتے ہیں، یعنی 2 رکعت سنت موقدہ اور 2 پھر نفل ہے، تو یہاں یہ سنت موقدہ کا ذکر ہے۔ اور اس طرح عشاء کے بعد کی 2 رکعت یہ بھی سنت موقدہ ہے، اور عشاء سے پہلے کی جو 4 رکعتیں ہیں وہ غیر موقدہ ہیں۔ موقدہ غیر موقدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، موقدہ وہ ہوتی ہے جس کی تاکید زیادہ ہے اور اس کو پڑھنا ضروری ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو اس میں پھر آدمی جیسے بار بار چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ایک آدھ دفعہ کبھی چھوٹ گئی تو برا کیا، عذر سے چھوٹ گئی تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر یہ بار بار چھوڑی موقدہ نماز تو یہ گناہ ہے، اور اس میں شفاعت سے محرومی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی۔ آج بہت سے لوگ سنتیں نہیں پڑھتے، تو سنتیں جو موقدہ ہیں وہ ضرور پڑھیں، اور غیر موقدہ بھی پڑھ لیں تو اچھا ہے، کیونکہ ان کا بھی ذکر آیا ہے حدیثوں میں۔ تو یہاں کچھ موقدہ سنتوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح جمعے میں 4 پہلے یہ موقدہ ہے، پھر 4 بعد میں جمعے کے بعد یہ بھی موقدہ ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت اور ہیں، ان کو بھی موقدہ مانا ہے بعض علماء نے، تو وہ بھی پڑھیں، یعنی 4 اور 2 6 جمعے کے بعد، اور پھر 2 نفل، وہ ٹھیک ہے، نفل اور غیر موقدہ چاہیں تو پڑھیں، اور اگر چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں۔ تو غیر موقدہ میں تاکید نہیں ہے، اگرچہ سنت ہے وہ، چونکہ اس کا ذکر ہے، آپ سے منسوب ہے اس لیے سنت ہے، مگر غیر موقدہ ہے، اس میں کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، پڑھیں گے تو ثواب ہے۔ موقدہ کا میں نے بتا دیا کہ اس میں تاکید ہے۔ اب صرف بخاری شریف کو اگر سامنے رکھیں گے اور اس حدیث کو آپ لے لیں گے، بس یہ یہیں پر ہی آیا یہ بیان، آگے پھر کچھ نہیں ہے، تو اب اس حدیث کو کوئی لے لے، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، بخاری اٹھا کر چل دیتے ہیں، اور بس اس میں سے کوئی حدیث نکالتے ہیں اور اس کے بعد اسے بیان کر دیتے ہیں، اور پھر بعض لوگ اور زیادہ پھر گڑبڑ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی لوگ غلط کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ اب بھائی اپنا علم تو بڑھاؤ، اپنا علم تو بڑھاؤ، اور کتابیں بھی ہیں، ایسے بخاری تو نہیں ہے نا، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، اور دیگر کتابیں ہیں، وہاں پہ دیکھو۔ تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رکعتوں کا ذکر فرمایا ہے دن بھر میں، دن بھر میں 12 رکعتیں، یعنی فرضوں کے بعد فرمایا جو 12 رکعتیں پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنا دے گا، جناب جنت میں مکان۔ یہ ترمذی میں حدیث ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے، نسائی میں، ابن ماجہ میں، سب میں حدیث موجود ہے، امام احمد نے اس کو روایت کی۔ فرمایا جو 12 رکعتیں پڑھ لے، یہ 12 رکعتیں وہی ہیں جن کو ہم موقدہ کہتے ہیں، 2 فجر کی، یہ سخت ترین موقد ہے، ہاں فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں سب سے زیادہ موقد ہیں، تو 2 فجر کی ہو گئیں، 4 پھر ظہر سے پہلے کی، اور 2 ظہر کے بعد کی، اور پھر 2 جو ہے وہ مغرب کے بعد کی، اور 2 عشاء کے بعد کی، یہ 12 رکعتیں۔ تو ہم یہی پڑھتے ہیں، اسی کے مطابق کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے 4 پڑھی ہیں،
اور ظہر کے بعد 2 پڑھیے. اور یہاں پر جو ہے ظہر کے بعد 2 کا ذکر آ گیا ہے اور ظہر سے پہلے بھی 2 کا ذکر آیا. تو پھر ہم نے وہ 4 والی روایت لی جو ترمذی وغیرہ میں ہے، تو وہ ہم نے لی اور اس پہ عمل کیا، تو یہ 2 خود بخود اس میں آ گئی. لہذا ہم کہتے ہیں ظہر سے پہلے 4، تو یہ 2 اس میں آ جائیں. اب جو 2 پڑھ رہا ہے اس روایت کے تحت ظہر سے پہلے، تو وہ 4 پر عمل نہیں کر پائے گا، اس کی 2 رکعتیں گئی. اس لیے 4 والا تو 2 پہ آٹومیٹیکلی عمل کرے گا. تو اس لیے یہاں پر جو ظہر سے پہلے 2 ہیں تو اس پہ نہ رہیں، خالی اس حدیث کو بھی لے لیں اور وہاں پہ 4 کا ذکر موجود ہے. اور ظہر کے بعد 2، پھر اس کے بعد مغرب کے بعد 2 رکعت، پھر عشاء کے بعد 2 رکعت، اور پھر جمعہ کے بعد فرمایا 2 رکعت. اب جمعہ کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، ترمذی میں یہ حدیث ہے، بلکہ پہلے مسلم شریف کی حدیث لے لیں کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی جمعہ پڑھ لے، تم میں سے جب کوئی جمعہ پڑھ لے، اذا صلی احدکم الجمعۃ فلیصلی 4 بعدہا، جب تم میں کوئی جمعے کی نماز پڑھ چکے تو اس کے بعد 4 رکعت پڑھے. اب دیکھیے 4 کا ذکر ہو گیا، یہ مسلم کی حدیث ہے. اور یہاں پر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد صرف 2 رکعت پڑھتے تھے. اب دونوں کو جمع کر لیں، ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ 6. تو دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا. پہلے ہم 4 پڑھتے ہیں جمعے کے بعد، پھر 2 پڑھتے ہیں، تو یہ 6 رکعت سنت موقدہ. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 6 رکعت کا ہی حکم دیا. جب آپ کوفے تشریف لائے تو آپ نے 6 کا کہا لوگوں سے، 6 رکعت پڑھا کرو. اس سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفے میں لوگوں سے فرماتے تھے کہ 4 رکعت پہلے پڑھو اور 4 رکعت بعد میں پڑھو. تو اس طرح 4 یہ بھی ہمارے یہاں موجود ہے، پہلے کی 4، اور پھر انہوں نے فرمایا 4 اس کے بعد. پھر جب حضرت علی آئے تو انہوں نے کہا نہیں، جمعہ کے بعد 6 پڑھو. تو یوں دیکھیے اب ہمارا عمل سب کے مطابق ہو گیا. عبداللہ ابن مسعود نے 4 کہا پہلے اور بعد، اور پھر مولا علی رضی اللہ عنہ نے آگے 6 کا فرمایا. تو یہ بالکل ہمارے یہاں ساری رکعت جمع ہو جاتی ہے. تو جناب ساری حدیثیں سامنے رکھنی پڑتی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ علماء نے یہ طے کیا اور کتابیں لکھی گئیں فقہ کی، اس کے اندر سب بتا دیا گیا، اور آج امت اس پہ عمل کر رہی ہے. اب کوئی ایک حدیث پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد دوسروں پہ تنقید شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے جی بخاری میں تو یہ ہے. تو ہمیں پورا علم حاصل کرنا ہوگا، ہمیں علماء سے پوچھنا چاہیے، ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آخر کہاں لکھا ہوا ہے. تو مل جاتا ہے پھر آدمی کو.